خاتون پہلوان ساکشی ملک کے ریٹائرمنٹ اور بجرنگ پونیا کا پدم شری ایوارڈ واپس کرنے کے ایک دن بعد وزارت کھیل نے ریسلنگ فیڈریشن کی نو منتخب باڈی کو معطل کر دیا ہے اور نو منتخب صدر سنجے سنگھ کے تمام فیصلوں پر روک لگا دی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے حجاب پر عائد پابندی ہٹانے کے معاملے میں وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے ابھی تک حجاب پر سے پابندی کو نہیں ہٹایا ہے۔ اس معاملے میں بہت جلد سرکاری سطح پر بات چیت کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں ریٹائرڈ پولیس افسر محمد شفیع میر کو فجر کی اذان دیتے وقت نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ہزاروں نم آنکھوں کے سامنے آج انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سابق پولیس افسر کی ہلاکت کے بعد جموں کشمیر کی سیاسی و سماجی رہنماؤں نے حملے کی مذمت کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ایسے واقعات کشمیر کے ناسازگار صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ وادی کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماع سے ایک بار پھر نیچے چلا گیا ہے، جس سے وادی میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا۔ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے کیسز میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 656 کووڈ کیسز درج کیے گئے، جس کے بعد فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 3742 ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی تازہ بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران 201 سے زائد فلسطینی ہلاک جبکہ دیگر 370 زخمی ہو گئے، جس کے بعد غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 21,000 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کی کل تعداد 101 ہو گئی ہے، جبکہ 50 سے زائد میڈیا دفاتر اسرائیلی حملوں سے مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ انڈین خواتین کرکٹ ٹیم نے واحد ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آسٹریلیا کو دوسری اننگ میں 261 رن پر آل آؤٹ کرنے کے بعد ٹیم انڈیا نے 19ویں اوور میں ہی 2 وکٹ کھو کر 75 رن کے ہدف کو حاصل کر لیا۔ پہلی اننگ میں 3 اور دوسری اننگ میں 4 وکٹ لینے والی اسنیہا رانا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی نے 3 دنوں میں 75 کروڑ کی کمائی کر لی ہے۔ راج کمار ہیرانی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ڈنکی 21 دسمبر کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔ ڈنکی نے پہلے دن تقریباً 30 کروڑ، دوسرے دن 20 کروڑ اور تیسرے دن 25 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے۔ فلم ڈنکی میں شاہ رخ خان کے علاوہ تاپسی پنو، وکی کوشل اور بومن ایرانی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔